Is cryptocurrency, Bitcoin and digital currency is halal اور حرام؟ کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اور اسی طرح سے ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوئن، ہمارے اس چینل کے واسطے سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی، بٹ کوئن، ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ کا جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا اس میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں؟ شریعت ایسے موقع پر کیا رہنمائی کرتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہمیں بھی اور ہمارے ویورز کو بھی باخبر فرمائیں تاکہ حرام سے بچ سکیں اور حلال پر چل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جتنی بھی کرنسیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ نوٹ کی شکل میں ہوں اور چاہے یہ بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی ہوں یا اور کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہو سکتی ہیں، تو یہ حقیقت میں مال نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ویسے ہی کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ملک اپنے پرانے نوٹ کو بند کرتا ہے، اور اس کو اپنی کرنسی نہیں مانتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محض کاغذ بن کر رہ جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل یہ کاغذ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے یا جیسے بٹ کوئن ہے یا کرپٹو کرنسی ہے یا کوئی اور بھی کرنسی ہے، اگر کوئی ملک اور وہاں کی سرکار اس کی گارنٹی لے لیتی ہے کہ ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں اور ہماری دیکھ ریکھ میں یہ کرنسی چلائی جائے اور ہم اس کے ضامن ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو پھر وہ مال کا درجہ لے لیتا ہے۔ جیسے آپ نے نوٹ پر دیکھا ہوگا کہ نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہندی کے ورڈ ہوتے ہیں، میں دھارک کو 10 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، 20 روپے، تو نیچے گورنر کے دستخط ہوتے ہیں۔ تو یہ جس ملک کی کرنسی ہوتی ہے، تو وہاں ملک کی جو سرکار ہوتی ہے، اس نے اس کی گارنٹی لی ہوئی ہوتی ہے، ذمہ داری لی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اس کو مال تسلیم کر سکتے ہیں، مال مان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کرنسی کو لے کر کے مارکیٹ میں جائیں، آپ جو چاہے سامان خرید سکتے ہیں، آپ تیل خرید سکتے ہیں، گیس خرید سکتے ہیں، کرانہ اسٹور کا سامان خرید سکتے ہیں، راشن خرید سکتے ہیں، آپ موبائل خرید سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات یہ دیکھیں اور آپ خود یہ بتائیں کہ کیا کرپٹو کرنسی اور بٹ کوئن جو ہے، کیا ملک کے اندر ان کی یہ حیثیت ہے کہ اگر آپ وہ جو سکے ہیں، اگرچہ جہاں تک ہماری تحقیق ہے تو زمینی سطح پر یعنی باہر نکل کر یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے کرنسی کا، یہ صرف ایک جیسے کہ فوٹو بنا کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دیا گیا، بس یہ وہاں پر ہی کرنسی ہے، سکے بنا کر کے ڈال دیے گئے، ان کے فوٹو ڈال دیے گئے، یہی ایک کرنسی ہے۔ اس کا خارج میں یعنی باہر کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مانتے ہیں خارج میں بھی وجود ہے، مل جاتے ہیں، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کمپنی جو ہے آپ کو سکے دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مانا کہ وہ سکے دے دیتی ہے، تو کیا آپ اگر کرپٹو کرنسی یا بٹ کوئن جو کرنسی ہے، اس کرنسی کو لے کر کسی کرانہ اسٹور پر جائیں یا موبائل اسٹور پر جائیں اور آپ سامان خریدنا چاہیں تو کیا آپ خرید سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سرکار نے اس کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ لیکن اگر کسی ملک کی سرکار اس کی گارنٹی لے لیتی ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہوگی یا بٹ کوئن ہوگی یا کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی، اگر وہاں کی سرکار یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ اس کو بھی چلن میں لا سکتے ہیں اور بازار میں اس کے ذریعے سے سامان خرید سکتے ہیں، تو پھر اس کا حکم مالیت کا ہو جائے گا اور اس کا خریدنا بیچنا بھی جائز ہو جائے گا، لیکن وہ بھی قیمت ٹو قیمت، کیونکہ اگر اس کو بڑھا چڑھا کر بیچتے ہیں تو پھر سود والی شکل پائی جاتی ہے۔ اور اس وقت کیونکہ کسی ملک نے، شاید ہمارے ملک کے اندر نے تو اس کو کرنسی کا درجہ نہیں دیا گیا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیا گیا، کسی بھی گورنمنٹ نے پوری دنیا کے اندر اس کو، تو بہرحال جیسا آپ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اب بات اور واضح ہے۔ لیکن میں اپنے ملک ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ہماری سرکار نے اس کو کرنسی کا درجہ نہیں دیا ہے، لہٰذا اس کا خریدنا اور پھر اس کو بیچنا یہ غدر، دھوکہ اور جوئے کی شکل پائی جاتی ہے اور اس میں سود کی بھی شکل پائی جاتی ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ایک اور آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الی آخر الآیہ۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جوئے وغیرہ کی مذمت قرآن نے بیان کی ہے۔ اس لیے بات کا خلاصہ مولانا صاحب یہ نکلتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور جہاں پر بھی سعودی عربیہ جو بھی ملک ہیں، وہاں پر ان ڈیجیٹل کرنسیوں کا خریدنا اور ان کا بیچنا قطعاً جائز نہیں ہوگا،
مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر وہ خریدتے اور بیچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سود کا ان کو گناہ ہوگا اور جوئے کا ان کو گناہ ہوگا، اور پھر جو حرام کھانے کا گناہ ہوتا ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں، دعا کا قبول نہ ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، نسلوں کا خراب ہونا، یہ ساری وبال ان پر آ سکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب امت کی رہنمائی فرمانے کے لیے کہ آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ڈیئر ویورز، آپ نے دیکھا یہ مسئلہ مفتی صاحب نے بالکل واضح کر دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچا دی۔ اب آپ اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض سمجھ کر اس مسئلے کو شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی حرام سے بچیں، حلال پر چلیں اور چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔